یہ جو اس طرح سے اس تعلیمی عمل کے نتیجے میں جو علم پیدا ہوگا وہ العلم النافع ہوگا، اور اس کے نتیجے میں صرف علم ہی نہیں ہوگا بلکہ عمل بھی العمل الصالح ہوگا۔ تو میں چاہوں گا کہ ان دو الفاظ کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے، کیونکہ العلم النافع یا العمل الصالح کے الفاظ جب ویسے استعمال کیے جاتے ہیں تو عمل صالح سے شاید نماز اور تسبیح اور کچھ خاص چیزیں ہی ذہن میں آتی ہیں۔ یہاں پہ شاید ہم کچھ وسیع تناظر میں بات کر رہے ہیں، تو یہ العلم النافع اور العمل الصالح ان دو اصطلاحات پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ قرآن پاک بار بار یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ جو چیزیں عبث ہیں ان سے آدمی بچے، اور جو چیزیں مفید اور تعمیری ہیں انہیں اختیار کرے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب الہامی ہدایت قرآن کریم کی روشنی میں مختلف علوم کو استعمال کیا جائے۔ ان کا یہ استعمال مفاد عامہ اور انسان کے مقصد وجود کے مطابق جب تک ہے وہ ایک بھلی چیز ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا مقاصد شریعہ اور مصلحہ عامہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی ہیں دین کے اندر، عوام کا پورا مفاد اور پوری انسانیت کے وجود کا سبب۔ جب یہ دو چیزیں سامنے ہوں گی تو جو علم وجود میں آئے گا تطبیقی ہوگا، محض قیاسی نہیں ہوگا، مفید ہوگا کہ لوگوں کی صحت، سماعت، ان کے ذہنی صحت اس سے متاثر نہیں ہوگی، اور ایسے ہی اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بھلائی پھیلے گی، منفی کام نہیں ہوں گے، مثبت کام ہوں گے۔ تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم اس علم کو پھیلائیں جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، جس سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور وہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں کو اس حال میں دیکھ کر جب ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہوں۔ ان ضرورت پورا کرنے کے لیے آپ کو بے شمار کام کرنے پڑیں گے، جن کا تعلق زراعت سے بھی ہے، صنعت سے بھی ہے، معاشرت سے بھی ہے، گویا سارے شعبہ حیات۔ ان کے اندر جب بنیاد ہی ہوگی کہ ہمارا علم وہ ہو جو مفاد عامہ کو اور انسان کے وجود کے مقاصد کو اس کو پورا کر رہا ہے، تو یہ علم نافع ہے، یہ علم مفید ہے، مثبت ہے، ڈسٹرکٹیو نہیں ہے۔ صحیح، شکریہ۔ اور العمل الصالح؟ عمل الصالح میں میرے حساب سے جو دو باتیں بڑی اہم ہیں، ایک تو یہ کہ علم نافع کے اندر بھی ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ علم نافع وہ ہے جس کے اوپر انسان خود عمل بھی کر رہا ہو، یعنی ایسا ہی بھی ہونا چاہیے۔ لیکن نافعیت میں یا عمل صالح میں یا قبول ہونے والے جو عمل ہے اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ نیت کی درستگی سب سے اہم چیز ہے، یعنی اخلاص نیت ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مبنی بر ثواب ہو، یعنی صاد واو الف با، یعنی ثواب پر مبنی تو ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں، چاہے کتنا ہی اعلیٰ اور دینی عمل ہو لیکن پیچھے اس کی نیت کی درستگی نہیں ہے تو وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح نیت بالکل ٹھیک ہے، اخلاص ہے، لیکن وہ مبنی بر ثواب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، یعنی وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں صالحیت کی اور قبولیت کے لیے عمل کی، جس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا ہی نیک کام کر رہے ہوں اس میں ہماری نیت ہے کیا، کیوں کر رہے ہیں، اور اس سے مطلوب بھی ہمیں کیا ہے، کیوں بھی، اور ہمیں اس میں کیا مطلوب ہے۔ تو کیا اس میں واقعتاً خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ خلقت کا اس میں نفع ہے، اور یہ سارے کام ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ تو وہ عمل جب ہم کریں گے اور وہ اس حساب سے ہوگا کہ جو شریعت کے مطابق ہی ہو، تو پھر وہ انشاءاللہ یہ صالحیت کے حساب سے بھی اور قبولیت کے حساب سے بھی اس درجے کا ہوگا۔